یوٹیوب چینل ڈاکٹرائن آف لا پر آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 کے متعلق ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی ہے، جس میں آرٹیکل 1 سے لے کر ہم لاسٹ آرٹیکل اسٹڈی کے ساتھ باقاعدہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کانسٹیٹیوشن کے متعلق نہ صرف ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسٹڈی ریسرچ انالائزز، بلکہ کانسٹیٹیوشن کا اطلاق بھی ہم ایک اسٹڈی کا حصہ بنائیں گے، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اطلاق کس طرح سے اور کون سے قوانین، عدالتوں، آفیسز یا متعلقہ فورم پر ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹرائن آف لا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کو آنے والی نہ صرف مزید ویڈیوز ملتی رہیں بلکہ پہلے سے موجود آئین پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل کیسز، سول کرمنل سروسز، NIRC، ATC اور متعلقہ دیگر نیب، FIA، سائبر کرائم وغیرہ کے متعلق آپ کو کیسز کے ڈرافٹس میسر ہو سکیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سیریز، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جو کہ ایک فرسٹ ویڈیو میں ہم نے انڈیکس کنٹینٹس آف ٹیبل کے متعلق اسٹڈی کی تھی کہ ہم کس طرح سے یہ ویڈیو سیریز آگے لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پریمبل کے متعلق ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم اس تیسری ویڈیو 2 مارچ 2023 میں آرٹیکل 1 سے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پارٹ 1 انٹروڈکٹری مطلب تعارف۔ اب ہم آئین پاکستان کا تعارف اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ آرٹیکل 1، دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز۔ ریپبلک مطلب ایک ریاست جو کہ ریاست پاکستان ہے، اینڈ اٹس ٹیریٹریز اور اس کی حدود۔ ریاست پاکستان اور اس کی حدود کے بارے بتایا گیا ہے آرٹیکل 1 میں کہ سب آرٹیکل 1، پاکستان shall be a federal republic to be known as the Islamic Republic of پاکستان۔ پاکستان ایک وفاقی طرز حکومت یا وفاقی طرز عوامی ریاست ہوگی جو کہ اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے جانی جائے گی یا پڑھی جائے گی۔ ہیئر اینڈ آفٹر ریفر ٹو ایز پاکستان، جس کا مکمل مطلب ہوگا پاکستان۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا تعارف کروایا گیا ہے، بتایا گیا ہے آئین پاکستان میں کہ ریاست جس میں ابھی ہم آج رہائش پذیر ہیں، یا ابھی جو آج ہم اس ریاست میں موجود ہیں، جس میں میں یہ ویڈیو سیریز بنا رہا ہوں، آپ یہ ویڈیو سیریز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر متعلقہ شعبے موجود ہیں، یہ ریاست پاکستان کہلوائے گی۔ سب آرٹیکل 2، دی ٹیریٹریز آف پاکستان شل کمپرائز۔ ریاست پاکستان کی حدود کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ کلوز A، دی پروونسز آف بلوچستان، دی خیبر پختونخوا، دی پنجاب اینڈ سندھ۔ ریاست پاکستان کی حدود مشتمل ہوں گی صوبوں پر، صوبائی حکومتوں یا صوبوں پر، جو کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ۔ ریاست پاکستان کی حدود جب پاکستان آزاد ہوا تو بنگلہ دیش جو کہ ایسٹ پاکستان تھا اس پر بھی مشتمل تھی، لیکن پھر بعد میں 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش جو کہ ایسٹ پاکستان تھا وہ ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، جس کے بعد سے پھر ریاست پاکستان کی حدود 4 صوبوں پر مشتمل ہے، اور ان صوبوں کے نام پھر بعد میں تبدیل کیے گئے 18ویں ترمیم کے ذریعے، جس میں بلوچستان کا نام بلوچستان، جس میں اسپیلنگ کی کریکشن کی گئی، اور NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا صحیح سے نیم چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ دی پنجاب جو اپنی حالت میں موجود تھا اس کو بھی صحیح رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد سندھ میں ایش کا اضافہ کیا گیا، SIND، سندھ SIND پر مشتمل تھا، پھر اس کو ایش مطلب سندھ کا نام کمپلیٹ کیا گیا۔
اس کے بعد سب کلاس بی، دا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہیئر اینڈ آفٹر ریفر ٹو ایز دا فیڈرل کیپٹل. اسلام آباد کی دارالحکومت اب وفاقی دارالحکومت ہوگی. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1961 سے پہلے جب پریزیڈنٹ ایوب خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا. پھر بعد میں 1961 میں چینج کیا گیا اور اسلام آباد کو دارالحکومت بنایا گیا. سب کلاس سی، دا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز. وفاق کے انڈر کنٹرول میں قبائلی علاقے بھی شامل ہیں ریاست پاکستان میں. اینڈ سچ اسٹیٹس اینڈ ٹیریٹریز ایز آر اور مے بی انکلوڈیڈ ان پاکستان ویدر بائی ایکسیشن آر ادروائز. اور اس کے علاوہ دیگر ریاستیں یا حدود جو کہ موجود ہیں یا اگر پاکستان کا حصہ بنائی جائیں تو وہ بھی ریاست پاکستان کا حصہ بن جائیں گی. مطلب آرٹیکل 1 میں ان کا پھر اضافہ ہو جائے گا، بلکہ ریاست پاکستان کے حدود میں اضافہ ہو جائے گا. سب آرٹیکل 3، مجلس شورا پارلیمنٹ may by law admit into the federation new states or areas on such terms and conditions as it thinks fit. مجلس شورا پارلیمنٹ چاہے تو قانون سازی کے ذریعے وفاق میں نئی ریاستیں یا نئی حدود کا جو کہ اگر کسی شرط و شرائط پر مشتمل ہوں بہتر سمجھتی ہے تو ان کا اضافہ کر سکتی ہے. مطلب اگر کوئی بھی ریاست جس میں مثال کے طور پر جوناگڑھ ریاست پاکستان کا حصہ بننا چاہے تو پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے ریاست جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر ریاستیں اگر جن میں حیدرآباد دکن یا دیگر متعدد ریاستیں جو کہ ہندوستان کے قبضے میں ہیں جن میں انڈین آکیوپائڈ کشمیر اگر پاکستان کا حصہ بننا چاہیں تو باقاعدہ پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے ان کو ریاست پاکستان میں شامل کر سکتی ہے. میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسیشن ٹو پاکستان لکھا ہوا ہے کہ مطلب ریاست کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں، نکالے نہیں جا سکتے. اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کی جائے گی تو وہ پھر بغاوت اور غداری ہوگی اور غدار کی سزائے موت بنتی ہے. بہرحال یہ آگے چل کر آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن میں بتایا گیا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر اگر اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ پھر آگے ہمیں چل کر بتایا گیا ہے، آرٹیکلز میں ڈسکشن کی گئی ہے جس کو ہم ریسرچ کریں گے. تو یہاں آرٹیکل 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 1 سب آرٹیکل 1 سب آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 3 اور اس کے علاوہ کلازز میں ہمیں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ریاست پاکستان کی حدود کس طرح سے مشتمل ہوں گی اور دارالحکومت کون سا ہوگا. تو بڑھتے ہیں آگے. مزید میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں ڈسکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید کلیئر کریں، ریسرچ کے ساتھ اسٹڈی کریں، مزید مثال ایگزامپلس کی ضرورت ہے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، جس کا پھر میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں کلیئرلی آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا. بڑھتے ہیں آرٹیکل 2 کی جانب. آرٹیکل 2 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، اسلام ریاست کا مذہب ہوگا. اسلام شل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب ہوگا، مطلب ریاست پاکستان اسلام پر مشتمل ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو پین کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے کہ نتھنگ شوز ایز ڈیفائنڈ ان آرٹیکل 2، کہ مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں ڈیفینیشن میں بیان کی گئی ہو نظر آئے. تو بہرحال اس کو آگے بڑھتے ہیں. اور اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، اسلام مطلب ریاست پاکستان مذہبی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگی. آرٹیکل 2A دی آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف سبسٹینٹیو پروویژنس. آبجیکٹیو ریزولوشن مقاصد کی ریزولوشن جو کہ 1949 سے 1949 کی وہ کانسٹیٹیوشن اس آئین کا حصہ بنے گی.
مطلب اس کو اپنایا گیا ہے۔ یہ 1985 میں مسٹر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے امینڈمنٹ کے بعد ایڈ کیا گیا تھا آبجیکٹو ریزولوشن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the Constitution and shall have effect accordingly. کہ جو اصول مانے دی پرنسپلس اینڈ پروویژنس اور اس کے علاوہ جو دیگر طریقہ کار بتائے گئے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن میں، ان کو ریپروڈیوس، یہاں پر ریپروڈیوس مطلب اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، انیکس کیا جا رہا ہے، سبسٹینٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اینڈ شل ہیو ایفیکٹ اکارڈنگلی، اور اس کا اثر یا پھر یہ اس طرح سے یہ اثر رکھیں گی جس طرح یہ کانسٹیٹیوشن۔ بڑھتے ہیں آگے آرٹیکل 3 کی جانب، اور یہ ویڈیو سیریز ہماری انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، بلکہ ہمیں اس کو پڑھنے اور آپ کو سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ پڑھتے ہیں آرٹیکل 3 کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ڈرائنگ نہیں ہے بلکہ میں نے اسٹڈی اور ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور LLB پارٹ 3 میں یہ ہمیں متعارف کروایا گیا تھا۔ فرسٹ ٹائم میں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھا تھا اور یہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے بعد باقاعدہ پھر میں نے اس پر ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا، تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آرٹیکل 3، ایلیمنیشن آف ایکسپلوئٹیشن، استحصال کو ختم کیا جائے گا۔ استحصال مطلب کہ آپ کے ساتھ اگر یا کسی کے بھی ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کی جائے گی، ظلم ہوگا یا اس طرح کے کوئی بھی اقدامات ہوں گے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ ریاست سے مراد کہ پارلیمنٹ، جوڈیشری، ایگزیکیوٹیو، اور جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ماتحت ادارے ہیں یا چلنے والے ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ایکسپلوئٹیشن کو ختم کیا جائے۔ پڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن۔ دی اسٹیٹ شل انشور دا ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ایکسپلوئٹیشن اینڈ دی گریجول fulfillment of all forms of exploitation and the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work. The state shall، آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ یہاں بیان کیا گیا ہے shall، ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی ensure the elimination of all forms of exploitation، ہر قسم کا استحصال، ظلمت ختم کی جائے گی، اینڈ دا گریجول فلفلمنٹ آف دا فنڈامنٹل پرنسپلز، فنڈامنٹل پرنسپلز کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی، ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے حصہ لینے کی کوشش کرے گا، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، یا پھر جو اس کا جو کام ہوگا وہ اپنا کام پورا کرے گا تاکہ کسی کا بھی استحصال نہ ہو۔ اس آرٹیکل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ استحصال ہوا ہے، آپ ظلمت کا حصہ بن گئے ہیں، تو آپ آرٹیکل 3 کو انووک کر سکتے ہیں اور عدالت میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 فائل کرنے کے ساتھ ہی آپ آرٹیکل 3 کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ آرٹیکل 3 پر عمل درآمد کروایا جائے۔ بڑھتے ہیں آگے آرٹیکل 4، اور یہ انتہائی اہمیت کا ایک آرٹیکل ہے جو کہ عدالتوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن پٹیشن آرٹیکل 4 کے تحت تقریباً آرٹیکل 199 کے تحت تو داخل ہوتی ہے، آرٹیکل 4 کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ رائٹ آف انڈیویجولس ٹو بی ڈیلڈ ود ان اکارڈنس وتھ لا، حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ رائٹ آف انڈیویجولس مطلب ہر کسی کے حقوق کا خیال کیا جائے گا قانون کے تحت۔ سب آرٹیکل 1، ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس وتھ لا از دا انalienable رائٹ آف ایوری سٹیزن ویئر ایور ہی may be اینڈ آف ایوری ادر پرسن فار دا ٹائم being within پاکستان۔
टू enjoy द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का तहफ़्फ़ुज़ या कानूनी तहफ़्फ़ुज़, एंड टू बी ट्रीटेड, और रवैया रखा जाएगा, बर्ताव रखा जाएगा, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के तहत, इज़ द इनएलियनेबल मतलब ना ख़त्म होने वाला, राइट ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी का ये एक हक होगा कि उसके साथ कानून के तहत बर्ताव किया जाए, वेयर एवर ही में बी, चाहे वो किसी भी जगह हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, किसी भी देहात में हो, तो उसके जो हुकूक हैं पामाली नहीं की जाएगी। वेयर एवर ही में बी, चाहे वो कराची शहर में हो, लाड़काना शहर में हो, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, या चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी गांव में हो, तो उसके जो हुकूक की पामाली है वो कतई भी नहीं होगी। और अगर किसी के हुकूक की पामाली होती है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ या उसके हुकूक का ख्याल कानून के तहत रियासत की ज़िम्मेदारी है कि पूरे तरीके से खुश असलूबी के साथ अंजाम दिए जाएँ। एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइमिंग इन पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, और इसके साथ ही हर उस शख्स का या हर उस शख्स के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा जो कि रियासत पाकिस्तान में मौजूद हो। सब आर्टिकल 2, इन पर्टिकुलर, अब आप देख सकते हैं नीचे बयान किया गया है कि इन पर्टिकुलर खास करके क्या, क्लॉज ए, नो एक्शन डिटरमिनेंटल टू द लाइफ, कि कोई भी ऐसा अमल नहीं किया जाएगा जिससे ज़िंदगी को ख़तरा हो, लिबर्टी, आज़ादी को ख़तरा हो, बॉडी, जसामत, रेप्यूटेशन, इज़्ज़त, आर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, या किसी की मिल्कियत पर किसी भी किस्म का ऐसा अमल में लाया जाएगा जिससे नुकसान पहुँचे, शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उनसे ये एक अमल के ज़रिए छीने नहीं जा सकते सवाए कानून का इतलाक़ किए बगैर। मतलब किसी को उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आइन की ज़िम्मेदारी है। आइन में बयान किया गया है कि उसकी ज़िम्मेदारी रियासत निभाएगी, और उसके साथ ही लिबर्टी, आज़ादी, बॉडी, जसामत, रेप्यूटेशन, इज़्ज़त, आर प्रॉपर्टी मतलब मिल्कियत, किसी भी शख्स का, एनी पर्सन, शल बी टेकन, शल बी आप लफ्ज़ देख सकते हैं कि मतलब ये एक ज़िम्मेदारी के साथ होगा कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी, आज़ादी, जसामत, इज़्ज़त या उसकी मिल्कियत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता या उससे छीनी नहीं जा सकती सवाए कानून के इतलाक़ के। अब कानून के इतलाक़ के यहाँ पर अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स बगावत करता हो। अब बगावत अगर कोई करे तो उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी रियासत ख़त्म कर सकती है, उसकी आज़ादी, उसकी जसामत, इज़्ज़त, उसकी मिल्कियत ख़त्म कर सकती है रियासत कानून के दायरे कार में रहते हुए। सब क्लॉज बी, नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी भी शख्स को रोका मना नहीं किया जाएगा किसी भी ऐसे अमल से जो कि कानून के दायरे के लिहाज से या कानून की नज़र में जिसकी ममानत ना हो। अब मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स हुकूमती पॉलिसियों पर अगर तनकीद कर रहा हो या तनकीद करना चाहे तो उसको इजाज़त होगी कि वो बिल्कुल अपने हकूक़, अपनी आज़ादी इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल कर सके, और ये बिल्कुल भी कानून इजाज़त नहीं देता कि उसको रोका जाए, उसको मना किया जाए कि वो जो अमल कर रहा हो जिसकी कानून में ममानत नहीं, तो वो अमल करने की उसको आज़ादी होगी। उसके अलावा अगर दूसरी मिसाल हम यहाँ पर डिस्कस करते चलें तो वो यही रहेगी कि अगर कोई शख्स कारोबार करना चाह रहा हो तो उसको अगर कानून इजाज़त देता हो तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए कारोबार करने की इजाज़त है,
اور جب تک کہ اس کو روکا نہ جائے قانون کے تحت تب تک اس کو اجازت ہے کہ وہ عمل درآمد کرتا رہے۔ Clause C, no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. کسی بھی شخص کو جبراً یا زور بار سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کروایا جا سکتا جو کہ قانون اسے طلب نہیں کرتا۔ قانون اسے طلب نہیں کرتا کہ مراد کہ کسی بھی شخص کو اس طرح کے اقدامات نہیں کروائے جائیں گے جو کہ قانون کے دائرے نظر میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے یا پھر اس کو جب تک ذمہ داری نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر کہ کسی بھی شخص کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ قانون کی نظر میں وہ بالکل صحیح ہے، ادروائز اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم آرٹیکل 5 سے سٹارٹ کریں گے اور اسی ویڈیو سیریز کو یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، قانون پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو ثواب ملے گا اور دوسروں کے لیے علم حاصل کرنے کا مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو کیسز کے ڈرافٹس مل سکتے ہیں جو کہ سول، کرمنل، فیملی، اس کے علاوہ سروسز اور دیگر متعدد قوانین کے موجود ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ بآسانی عدالتی امور کے متعلق علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ سے اجازت طلب کروں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک پاکستان زندہ باد۔